الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ تمہارا رب بے نیاز ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے تمہاری جگہ دوسری جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا اور کہتے ہیں کہ ان کے گمان کے مطابق اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، ان آیتاں دے اندر اللہ پاک تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر تسی کلمہ نہ پڑھ سو، ویسے تاں واضح طور تے مخاطب ہیں مکہ دے کافر، لیکن قرآن پاک پوری کائنات واسطے تے اے قرآن پاک دا مفہوم بھی پوری کائنات واسطے ہے، اور ہر ایک نو باخبر کیتا جا رہا ہے کہ اگر تسی دین دا کام نہیں کر سو، کلمہ نہ پڑھ سو، نماز نہ پڑھ سو، زکوٰۃ نہ دے سو، مسجد اذان نہ دے سو، مسجد تعمیر اپنا حصہ نہ ادا کر سو، دین دا جیڑا شعبہ ہے، اللہ دی عبادت اللہ دی بندگی دا جیڑا شعبہ ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر تس انج نہ کرے سو میں اللہ عاجز نہیں ہاں، میں اللہ توانو لے جا ساں تواڑی جگہ تے نویں مخلوق لایا ساں، میں انہاں کولو کام لے ساں۔
پھر اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ مثال بھی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیدا ہون تو کچھ عرصہ پہلے ابرا نامی ایک بادشاہ آیا ہے، اس نے آ کے خانہ کعبہ نو گراون دی کوشش کی تھی۔ یمن دا بادشاہ، اس نے اپنے وزیراں کو پوچھا کہ ہر سال لوگ مکے کیوں جاندے؟ وزیراں نے دسیا اتھے خوبصورت مکان ہے، ان دا طواف کر دیں۔ اصل حقیقت دا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ طواف کر دے کیوں ہیں، بس ایک خوبصورت مکان ہے، ان دا طواف کر دے۔ ابرے آکھیا میرے کو مال دی فراوانی ہے، اس نالو اور اچھا خوبصورت مکان تساں ایتھے تعمیر کرو یمن وچ، اور پوری دنیا تے اعلان کر دیو کہ آج تو بعد اتھے آئے کرو۔ اللہ دی شان، اس مکان تا تعمیر کر دیتا، لوگاں نو دعوت دیتی، آؤ ان دا معائنہ کرو، وزٹ کرو، چیک کرو۔ اللہ دی شان، کسے بندے نے ان دے مکان دے اندر پیشاب کر دی، انہوں غصہ آیا، اس کا کہ اچھا جے ساڈی صنعت کاری نہیں رہی، اسی او مکان بھی نہیں رون دیونا۔ اپنے ساتھیوں نے شامل کر لیا، ہزاراں دی تعداد ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ خانہ کعبہ نو جا کے اسی گراونا ہے۔ رستے وچ پتہ نہیں کتنے قبیلیاں نو نال شامل کردہ آیا۔ خانہ کعبے دے قریب آ کر اس نے پڑاؤ کر لیا۔ اس نے آکھیا کہ اسی ابتدا کیویں کریے، پتہ کرو اتھے زیادہ اہمیت کس بندے دی ہے۔ انہاں دسیا کہ ہاشمی قبیلہ ہے، جنہ دی ایک شاخ ہے عبد المطلب، وہ کعبے دے متولی ہیں، اور انہاں دی زیادہ چڑھتل ہے اس علاقے میں۔ انہاں کہ اسی ابتدائی اتھو کر دیا۔ جناب عبد المطلب دے اٹھ چردے ودے آن، اپنے سپاہیاں نو بھیج کے اس اٹھ گرفتار کر لیں۔ جدو اٹھ گرفتار کیتے، جناب عبد المطلب نو پتہ لگا۔ عبد المطلب سردار ابرا بادشاہ کو گیا۔ ابرے بادشاہ اے گمان کیتا کہ اے میرے کو آ کے پوچھسن کہ تواڈا کیویں اتھے آون دا پروگرام ہویا، کیویں آئے ہو؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا جد امجد جنہاں دا نام کی عبد المطلب، انہوں نے اس موضوع تے گفتگو بھی نہیں کی تھی۔ انہوں نے جاندے ہیں آکھیا میرے جانور چر رہے ہیں، تیرے سپاہیاں نے انہوں اپنے کو قبضے چ لے لیا، میں وہ لین واسطے آیا۔ ابرا نے آکھیا میں تو سمجھائی کہ تسا پوچھو کہ کیویں آئے ہو، میں دساں کہ او سامنے جیڑا مکان ہے نعوذ باللہ میں وہ گراویں آیا۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا بات اس طرح ہے، ہر کوئی اپنے مال دی شناخت کردا ہے، دیکھ بھال کردا ہے، یہ میرا مال ہے، ان دیکھ بھال میں کرنی ہے، میں نو دے جا۔ لیکن جیڑا او مکان ہے ان دا جیڑا مالک ہے وہ آپ ہی ان دی شناخت کر لے سی۔ انہوں اور کھلی چھٹی مل گئی، اس کہ کوئی رکاوٹ ہی کوئی نہیں۔ ساتھیاں نو آکھیا چلو بھائی حلہ بول دیو۔ جدو ساتھی وزیر فوجی اگے ہوئے، سبحان اللہ، اللہ پاک نے جس ویلے ویکھیا کہ انساناں دے وچ کوئی اگاں نہیں آ رہا، حتیٰ کہ جناب عبد المطلب نے مکے دے وچ اعلان کر دیتا
اپنے مال مویشی لے کے پہاڑاں دی اوٹ چا جاؤ، خانہ کعبہ نو اللہ دے حوالے کر دیو، اللہ اپنے گھر دی آپ حفاظت کر لئی سے۔ لوگاں نے اپنے گھر بار حویلیاں چھوڑ دیتیاں۔ جناب عبد المطلب نے اے دعا کی تھی، اے خانہ کعبہ دے والی، اسی کمزور ہیں، اپنی غیب چوں مدد فرما۔ اے پہاڑاں دی اوٹ چو گئے، ابرا نے سمجھا کہ کوئی رکاوٹ کوئی نہیں، ہاتھیاں دے اتے سوار ہو کے ابرا دی فوج آ رہی ہے۔ اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے چڑیاں دی طرح پرندے جنہاں نو ابابیل آکھیا جاندا ہے انہاں نو بھیجیا۔ اللہ پاک نے ذکر قرآن پاک دے وچ کیتا ہے، فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فرمایا میرے محبوب آپ دیکھتے نہیں ہیں ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کر دیا تیرے رب نے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، فرمایا ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ذکر قرآن پاک کیتا ہے کہ ابابیل پرندے کنکر اٹھا کے لائے آندے آن، اللہ دی شان، تھلے اندے ہاتھی کھڑے، اندے فوجی کھڑے، اندے وزیر کھڑے، بس انہوں نے اپنے پنجے نو میگزینہ بنا لیا، ہاں جی، پنجے وچ لے آونے اور نشانے تے آ کے انہاں چھوڑ دیونا، سدھا پتھر سر دے راہوں جاندا ہی، پیشاب دے راہوں نکل جاندا ہی، اور بندہ تڑپ تڑپ کے اتھائیں مر جاندا ہی۔ ہزاراں دی تعداد وچ فوجی لے کے آیا، کوئی انسان اون دے اگو حائل نہیں ہویا، چھوٹے چھوٹے پرندیاں کو اللہ نے کام لیا ہے، اور اللہ پاک سبق دے رہے ہیں۔ فرمایا کائنات دے لوگو، اگر تواڈی اے سوچ ہے کہ اسی دین دا کام نہ کریے اللہ دا دین محتاج ہو جاسی، فرمایا نہیں، میں تواڈی جگہ تے نوی مخلوق لایا سا، میں انہاں کولو اپنے دین دا کام لے لیسا۔ اللہ دا دین کسے دا محتاج نہیں ہے۔ جیڑا اللہ چل دے پانی کولوں کام لوے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے سڑکاں بنا سکدا ہے۔ جیڑا اللہ بلدیہ کولوں کام لوے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اتے آگنو گلزار بنا سکدا ہے۔ جیڑا اللہ تیز چھری کولو کام لوے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو محفوظ رکھ سکدا ہے۔ جیڑا اللہ اپنی قدرت نال کام لوے حضرت یوسف علیہ السلام نو جیل چو کٹا کے مصر دا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ میرے اللہ دے ہاں کوئی کمزوری کوئی نہیں، ہر کمزوری ہر عیب کولو میرا اللہ پاک ہے، انہوں اسباب دی محتاجی کوئی نہیں۔ ان
ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ تا ہر شے تے قادر ہے۔ صحابہ اکرام 313 ہیں اور دشمن 1000 دی تعداد وچ۔ اللہ پاک نے تھوڑی جی تعداد والے لوگاں نو فتح یاب کیتا ہے۔ اس واسطے تا شاعر کے آدھا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ اب بھی اپنے اندر ایمانی جذبہ ہونا چاہیے، لیکن آج کل ساڈے حالات کی ہیں، چھوٹے تو لے کے وڈے تک ہر بندے دے اندر معاملات وچ بڑی خرابیاں ہیں۔ درزی کولو چلے جاؤ، جدو درزی کول جاسو درزی او سبز باغ وکھائی سی، جناب میں اتنا بہترین تینوں سوٹ سی دے سا، او جی مینوں مجبوری او تو شامی لے لویں، ہاں جی، لیکن جدو سوٹ دتا شام دے ٹائم آیا دکان ہی بند، دوسرے دن آیا اوہ جی میں سوٹ پیا ہی انجے ہی پیا، او یار بجلی کوئی نہیں، تو تینوں اگے کوئی نہیں پتہ بھی بجلی جا رہی ہے، تو میں نال کوڑا وعدہ کیوں کی؟ کردیاں ہفتہ گزار دیتا۔ صرف درزی دی گل نہیں ہے، چلے جاؤ فرنیچر والے کو، ہاں جی، پہلے گل کی کر سی میری ساری دیوار لگ جاونی ہے، اتنے پیسے لگ جاونے، بڑا کام ہے، لیکن جدو دوسرے دن جاؤ عصر دے ٹائم چلے جاؤ 6-7 گھنٹے گزر گئے ہجے انہوں ہاتھ ہی نہیں لگا۔ جی گل کیتی ہوئے ایک ہی، او یار کوئی حدیث ہو گئی ہے، پورے ملک پاکستان انجیار ہوندہ پیا، مستری کولو چلے جاؤ، او جی اسی کمرہ تعمیر کرانا، کل میں آ جا سا، کردیاں ہفتہ گزر گیا، او یار تو آیا کیوں نہیں؟ او یار میرے ہتھیار رکھ لا، ہتھیار رکھی گئے، موڑی ہفتہ گزر گیا، کیوں؟ متبادل انتظام انہاں کول ہوندا ہے، بیانہ لے لیندن، ادھے پیسے لے لیندن، لیکن آمنا نہیں۔ جس پاسے چلے جاؤ مستری ہے تا وہ ایک کام کر رہا ہے، درزی ہے تا وہ کام کر رہا ہے، دودھی ہے تا وہ کام کر رہا ہے۔ جس علاقے وچ چلے جاؤ معاملات دے وچ گڑبڑ ہے، پیٹ دے اندر چور ہے، پھر سلاب کیوں نہ آوے؟ پھر اللہ پاک دی لاٹھی بے آواز ہے وہ کیوں نہ آوے؟ اللہ پاک دی ناراضگی کیوں نہ ہوئے؟ جگہ جگہ تے ٹھگی فراڈ، بادشاہ ہے تا او فراڈیا، رعایا ہے تا او فراڈیا، وزیر ہے تا او فراڈ کر رہا ہے، کلرک ہے تا او فراڈ کر رہا ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے رنگ کینچیاں رکھی ہوئی ہیں، دھوکھا فراڈ چل رہا ہے۔ پھر کی آکھنا یار اللہ ساڈی نہیں سندا۔ ایک سچا واقعہ ہے، کوئی افسر آئی، غالباً 21ویں گریڈ دا افسر، پہلے وقتاں دی بات ہے، کم و بیش ان دی 30-40 ہزار تنخواہ آئی، آج تک تنخواہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ کوئی بندہ آیا، ان دا بہت قریبی دوست آئی، ان دے نال بیٹھا، اتنے تک کوئی بندہ آیا انہوں کام آئی، افسر دے سین ہونے آن، افسر صاحب نے آکھیا حالانکہ کام بھی جائز، افسر صاحب نے آکھیا سین تا ہو جا سین 2000 روپیہ لگ سی۔ لوگ مجبور ہوں دن، پریشان ہوں دن، وہ دن صاحب جی کوئی بات نہیں، اے 2000 روپیہ نپو، افسر صاحب سین کر دیتے، نال جیڑا بیٹھا ہی ان دا قریبی دوست اس تبلیغ کچھ سروزہ 4 مہینے لائے ہو سن،
اس واز و نصیحت شروع کر دیتی کہ اللہ دے خوف کو ڈر میاں، اللہ دی پکڑ کو ڈر، اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اس نے کہا کی کریے ساڑی پوری نہیں ہوندی، سارے اسی طرح ہی جواب دیں دیں، کی کریے ساڑی پوری نہیں ہوندی۔ اللہ دی شان، چھٹی دا ٹائم ہویا، افسر نے اپنی گڈی کڈی، ان دا قریبی دوست ان دے نال، وہ جے دروازے تے پہنچیا اپنے گھر دے دروازے تے، اندروں آواز آئی گڈی اندر نہ لے کے آنا، اتھے ہی کھڑی کرو۔ کی ہویا؟ بچی گر گئی ہے چھاتوں، ان دے پیر وچ موچ آ گئی، انہوں ڈاکٹر تے لے جانا۔ وہ قریبی دوست نال بچے نو بٹھایا، ہسپتال لے گئے، 2000 روپیہ خرچہ آیا، پٹی بن کے لے کے آ رہا ہے، گڈی چلا رہا ہے، اپنے دوست نو آکھ رہا ہے گل کر۔ اسی طرح ساڑی پوری نہیں ہوندی، اگر میں 2000 نہ لواں ہاں تے اے میں پٹی کتھوں کراواں ہاں؟ سمجھ آ رہی بات؟ اگر 2000 نہ لواں ہاں پٹی کتھوں کراواں ہاں؟ وہ چونکہ جماعت نہ ٹائم لا کے آیا ہے، اس آکھیا اے گل نہیں، گل اے ہے اگر تو 2000 نہ لویں ہاں تینوں اے صدمہ میں نہ آوے ہاں، اگر 2000 نہ لویں ہاں تینوں اے پریشانی نہ۔ اسی طرح کہن دن ایک آدمی آئی، ان دی ایک مجھ آئی، اس 8 کلو دودھ ان دی مجھ دیوے صبح تے 8 کلو شام، اس 8 کلو دی جگہ تے 10 کلو کرنا شروع کر دیتا، 10 کلو دودھ ویچنا شروع کر دیتا، پرافٹ چنگی آندی رہی۔ اس نے ایک کٹی ہور لے لئی، پھر وہ کٹی جوان ہوئی، پھر ایک مجھ لے لئی، کردیاں 100 دے قریب ان دا ریوڑ بن گیا۔ علاقے والے نے آکھیا چل اتھوں لے جا، دریا دے کنارے، اسی تے تنگ ہیں تیرے کولوں۔ دریا دے کنارے لے گیا، اتھے مجھاں چراوے، مالا مال ہو گیا۔ واہ میرا اللہ! اچانک سیلاب آیا، ان دے سارے جانور لڑ گئے، ہکو مجھ بچ گئی۔ بڑا روے تے پٹے، کسے اللہ والے کول گیا، حضرت جی اللہ نے میرے نال ظلم کیتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ لوگ پھر اس طرح کر دیں، اللہ نے مینوں ہی تاڑے ہوئے آئی، اللہ نے میرے نال ہی اس طرح کرنا آئی۔ کی ہویا ہے کہ میرا 100 جانور آئی، بڑا خوبصورت آئی، لیکن میرا 99 جانور پانی دی لپیٹ چلا گیا ہے، ایک مجھ بچ گئی ہے۔ اللہ والے ہی ہوندے۔ حضرت جی فرماون لگے دس ایمان نال دسیں دودھ وچ پانی تا نہ پیندا؟ آکے حضرت جی پانی ملیندا ہوں، اسے پانی دے نال تا میں جانور بنائے۔ حضرت عرہ نے کی فرمایا کہ اللہ انصاف والا ہے، اللہ عدل والا ہے، تو پریشان کیوں ہونا ہے؟ پانی نو پانی لے گیا ہے، پانی نو پانی لے گیا ہے، چونکہ پانی دی کمائی نال تو وہ جانور بنائے ہن تے پانی نو پانی لے گیا ہے۔ پیاریو، جتنا وڈے تو وڈا افسر ہے ان دی تنخواہ 1,00,000 2 لاکھ 2.5 لاکھ ہے، لیکن اسی طرح 2 3 4 5 10 لاکھ روپیہ ان دا مہینے دی چاہ پانی ہے۔ اس دے باوجود ہجے 10 دن نہیں گزر دے جیباں خالی۔ ایک بندہ مزدور جیڑا 500 مزدوری دیہاڑی کما رہا ہے، اس کو گھر پھر بھی پیسے پے ہوندے، 5-7 ہزار مہینہ ختم ہو جاندہ ہے، 5-7 ہزار اندے گھر ہوندہ ہے، کمیٹیاں پائی ہوندیاں، سمجھ نہیں آندی۔ افسر دی کمائی 10 لاکھ روپیہ، لیکن 10ویں دن ختم۔ لیکن مزدور
500 روپیہ دیہاڑی 15,000 مہینہ، لیکن اندے گھر دے اندر 5-7 ہزار جمع ہوندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیڑا حلال دی کمائی کردا ہے اللہ پاک اندی تھوڑی کمائی دے وچ برکت پا دیندن، چونکہ وہ حرام دی کمائی ہوندی ہے۔ حرام دی کمائی وچ برکت نہیں ہے اور حساب اگلے جہان دیونا ہے۔ اس واسطے جیڑے سرکاری ملازمین ہیں جیڑا اس طرح چوری کر رہے ہیں، اللہ دی اکھ وڈی ہے، اللہ انیریاں وچ بھی ویکھ رہا ہے، اپنی قبر جاونا ہے۔ اگر کوئی درزی بے ایمانی کر رہا ہے اس نے اپنی قبر جاونا ہے، اگر کوئی ویلڈنگ والا بے ایمانی کر رہا ہے اس نے اپنی قبر جاونا ہے، اگر دودھ والا دودھ ملاوٹ کر رہا ہے اس نے اپنی قبر جاونا ہے، اگر کوئی کپڑے دی پمیش والا بے ایمانی کر رہا ہے اس نے اپنی قبر جاونا ہے، اگر کوئی مستری بے ایمانی کر رہا ہے اس نے اپنی قبر جاونا ہے۔ اندے دو نقصان ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے لٹ مار والا مال، بے ایمانی والا مال اولاد دے پیٹ جاسی، اولاد نافرمان ہو جاسی۔ تجربے کر کے دیکھ لو، کوئی سرکاری ملازم ایسا نہیں، یہ میری گل دے وچ شاید شدت ہوئے لوگ ناراض ہو جاویں، لیکن میں حقیقت تے گل کر رہا، کوئی سرکاری ملازم ایسا نہیں جیڑا ریٹائر ہوئے تو ان دی اولاد انہوں جتیاں نہ مارے۔ ہاں کوئی اللہ دا ولی ایسا ہو سی جیڑا حلال روزی کھاندا ہو سی، حلال تنخواہ تے حلال طریقے نال گزارا کردا ہو سی، ان دی روزی دی برکت نال ان دی اولاد ان دی فرما بردار ہو سی۔ نہیں تو کثیر تعداد دے اندر ایسے سرکاری ملازمین ہیں، پٹواریاں دی اولاد ویکھ لو، تھانے داراں دی اولاد ویکھ لو، وکیلاں دی اولاد ویکھ لو، جس دی بھی اولاد جیڑا سرکاری یا بے ایمانی ٹھگی بازی نال جو بھی کام کر رہا ہے وہ تک کمائی لے آ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی دی فرمائش پوری ہو رہی ہے، وہ خوش ہو جاسیں، بچیاں دی فرمائش پوری ہو رہی ہے وہ خوش ہو جاسیں، لیکن وہ اولاد جوان ہو کے ابو دے سیرے جتیاں مار دیے، اولاد جتیاں نہیں مار رہی، ان دی حرام دی کمائی انہوں جتیاں مار رہی ہے۔ اس واسطے پیاریوں میں کوئی کسی تے تنقید نہیں کیتی، اصلاحی گفتگو ہے، اللہ کرے سمجھ آ جاوے، ہر کسی نو سبق لینا چاہیے۔ دین دا کام کرو گے اللہ پاک تواڈی روزی وچ برکت پان گے، اللہ پاک تواڈے ایمان وچ برکت پان گے، اللہ پاک تواڈی عمر وچ برکت پان گے، اللہ پاک مردیاں سانو ساریاں نو کلمہ ایمان دا نصیب فرمان۔